یہ پڑوسی ملک سے یہ کویسچن آیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ کی درگاہ ہے، یعنی مزار ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمر بھر میں صرف ایک بار گوشت کھایا تھا. تو ہمارے علاقے میں یہ روایت قائم ہو گئی ہے کہ ہم ان کی یاد میں کچھ مخصوص ایام میں گوشت کھانا ترک کر دیتے ہیں. کیا یہ ہمارا عمل جائز ہے؟ کیا اس طرح قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اس طرح حلال چیز کو کچھ دن کے لیے اپنے لیے ممنوع کر لینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، بزرگوں کی طرف منسوب چیز کے بارے میں ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا کہ سب سے پہلے اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں. اگر اس کے موافق ہے تو ہم قبول کریں گے، اگر مخالف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کسی نے غلط بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا ہے، ہمارے بزرگ ایسے نہیں ہو سکتے. دوسری چیز یہ ہے، یعنی یہ تو پھر جائز اور ناجائز کے بارے میں ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے گوشت کھایا، زندگی میں ایک بار گوشت کھایا، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بس معروف بات، افواہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی جھوٹی روایات بیان کر دیتے ہیں، اس کا بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مستند ذریعہ نہیں ہوتا، اور ہم ان بزرگ کی طرف منسوب کر کے پوری کہانی بنا لیتے ہیں اور اسے معاشرے میں عام کر دیتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اس میں تعلیمات شرعیہ موجود ہیں، اللہ کے احکام موجود ہیں، حدیثیں ہیں، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان کیے، ان کا کوئی ادب احترام نہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بابا جی نے اگر مشہور ہو گیا، بس وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان بزرگ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہو، مشہور ہو گیا تو بس ہم ان کی یاد میں گوشت چھوڑیں گے. اچھا، گوشت چھوڑ بھی دیا آپ نے کھانا، یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ کیا وہ بزرگ مزار میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے دعاؤں کے لیے، ارے بھائی میری یاد میں گوشت چھوڑ دیا، اللہ ان کو سب کو بخش دے؟ بلکہ وہ تو سر پہ ہاتھ ماریں گے. بزرگ تو کہیں گے بھئی یہ کس قوم کس طرف چلی گئی، میری تعلیمات پر یہ عمل نہیں کر رہے، میرے نقش قدم پر نہیں چل رہے، مجھے رول ماڈل نہیں بنا رہے. ان میں اکثر ایسے ہوں گے جو نہ نماز پڑھتے ہوں گے، نہ روزے رکھتے ہوں گے، پکے فراڈی ہوں گے، جوا خانے چلا رہے ہوں گے، شراب کے اڈے چلا رہے ہوں گے، اخلاقی برائیاں ان کے اندر ہوں گی، جھوٹ یہ بولتے ہوں گے، دھوکہ دہی یہ کرتے ہوں گے، لوگوں کے مال انہوں نے دبائے ہوں گے. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان میں ایسے بھی ہوں گے، لیکن وہ بھی بزرگ کے احترام میں ہم گوشت چھوڑ رہے ہیں. تو اب پہلے یہ تو سیکھیں، یہ تو پوچھیں کہ بھئی اس گوشت چھوڑنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس سے بزرگ خوش ہوں گے؟ کیا اس سے اللہ خوش ہوگا؟ معلوم تو کریں نا. یا اپنے پاس سے ہم کسی بھی چیز کو ایک نیک عمل قرار دیں اور پھر اس کے بارے میں نتیجہ بھی خود مرتب کر لیں کہ اب اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، بابا بھی راضی ہو جائے گا اور ہمیں جنت بھی مل جائے گی. بھائی یہ دین ہے، کوئی ہنڈیا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی نمک زیادہ کر دو، مرچ زیادہ کر دو، اس کو اسپائسی بنا دو، گوشت گلا لو یا گوشت سخت رکھ لو. یہ دین ہے. اس کے لیے شرع رہنمائی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہوگی. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بزرگوں کی طرف منسوب اس طرح کی چیزوں جو افواہیں عام ہو جاتی ہیں، جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے بلکہ شریعت کے خلاف. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا زندگی میں گوشت کھایا. ان بزرگ نے اگر ترک کیا تو نبی کی سنت پر چل کے ہم زیادہ گوشت کھائیں یا ان کی سنت پر عمل کر کے ہم گوشت کو ترک کریں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گوشت چھوڑنا فی نفسی ہے، کسی کی یاد میں کسی چیز کے کھانے کو، حلال چیز کو ترک کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس سے کوئی بزرگ راضی نہیں ہوگا. ان چیزوں کو چھوڑیں، اپنا اپنا احتساب کریں اور نیکی کے راستے پر آئیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں. قرآن و حدیث کو ہم فوقیت نہ دیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں اور بزرگوں کے نام پر الٹی سیدھی خرافات کو عام کر کے ہم اپنے مرضی کے نتیجے مرتب کر کے اپنے دل کو مطمئن کر بیٹھیں اور اپنی نسلوں کو یہ بات سکھا کر جائیں کہ دیکھو دین سے ہٹ کر کوئی بھی چیز کو نیکی قرار دے کر اس کے پیچھے لگ جاؤ. اب چاہے اللہ رسول کچھ بھی کہہ رہے ہوں، اس کی ان کی نہ مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو، تو پھر آپ کی نسلیں میں ایسی چلتی رہیں گی اور یہ آخرت کی بربادی ہے. لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا اس قسم کی کسی خرافات میں آپ شامل نہ ہوں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ہاں، آپ ان بزرگ کے مزار پر حاضر ہوں، ایصال ثواب کریں، وہاں قرآن پاک وغیرہ پڑھیں، ان کی تعلیمات کو ڈھونڈیں کیا ہیں، اور نہیں ملتی تو قرآن و حدیث بس ان کی تعلیماتیں سمجھ لیں، کیونکہ ہر بزرگ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اس پر عمل کریں. اگر آپ کا نفس ان گوشت چھوڑنے کے لیے تو تیار ہے لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات اختیار کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ بہت بڑے نفس و شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہیں. یہ شریعہ، یہ عقیدت نہیں ہے بلکہ یہ خلاف شرع چلتے ہوئے ایک طرح سے شیطان کی اطاعت بن جائے گی اور آپ تباہ و برباد ہوں گے. ایسا ہرگز نہ کیا جائے.